نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين پارہ نمبر 11 سورہ توبہ رکوع نمبر 13 آیات نمبر 107 108 109 اور 110 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اور جن لوگوں نے بنائی ہے مسجد ضرارا کہ ضرر پہنچائے وکفرا اور کفر اختیار کی ہوئی وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالے پوٹ ڈالے وارصادا اور گات لگانے کو لمن حارب اللہ اس شخص کے جو لڑ رہا ہے اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے وَلَيَحْلِفُنَّ البتہ وہ ضرور قسم کھائیں گے قسم اٹھائیں گے ان اردنا الا الحسن ہم نے تو صرف بلائی کا ارادہ کیا تھا واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں لا تقم فیہ ابدا آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے احق ان تقوم فیہ وہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو فیہ رجال اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں واللہ یحب المطہرین واللہ یحب المتطہرین اور اللہ تعالی خوب پاک کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں دوست رکھتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر افمن اسس بلا جس نے بنیاد رکھی ہے اپنے عمارت کے علی تقوی اللہ سے ڈرنے پر ورضوان خیر اور اس کے رضامندی پر وہ بہتر ہے امن اسس بنیانہ علی شفا جرف حار آیا وہ بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی ہے اپنی عمارت کی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے فانہار بہ فی نار جہنم پھر وہ اسے لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم البتہ ہمیشہ رہے گی وہ عمارت کٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے گزشتہ آیتوں میں منافقین کے حالات احوال خلاف اسلام حرکات سکنات کا تذکرہ تھا مختلف قسم کی سازشوں کا ذکر تھا اور مذکورہ آیتوں میں بھی منافقین کی طرف سے ایک سازش کا تذکرہ ہے
واقعہ یوں تھا کہ بنی خزرج کا ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر تھا. زمانے جاہلیت میں نصرانی بن گیا اور یہ شخص ابو عامر راہب کے نام سے معروف تھا، مشہور تھا. یہ وہ شخص ہے جس کا بیٹا سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. فرشتوں نے اس کو غسل دیا تھا اور شادی کے پہلے رات جہاد پر نکلے. شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر وہ فائز ہوئے. جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب حاضر خدمت ہوئے. دین اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات اور اشکالات کے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات بھی دیے، لیکن حسد اور ضد کی بنیاد پر اس بد نصیب کو، اس بدبخت کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اور پھر اس بدبخت نے بددعا کی کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ مردود ہو اور عزیز و اقارب سے دور موت اس کے مقدر ہو. اور اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کے مدد کروں گا. لہذا غزوہ حنین سمیت تمام غزوات میں یہ بدبخت مسلمانوں کا مد مقابل رہا. لیکن جب قبیلہ حوازن جو ایک مضبوط ترین قوت تھی، طاقت تھی، ان کو شکست ہوئی تو یہ بدبخت ابو عامر راہب یہ مایوس ہو کر شام کی طرف چلا گیا، بھاگ گیا شام. اور ظاہر ہے کہ شام نصرانیوں کا، عیسائیوں کا مرکز تھا، محور تھا اس وقت، اور عزیز اقارب سے دور چلا گیا. لیکن یہ بدبخت اپنی زندگی میں بھی، اور یہ دور عزیز و اقارب سے دور مردار ہوا تھا شام میں، لیکن یہ بدبخت اپنی زندگی میں دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کے سازش میں پیش ہوتا تھا. اور قیصر روم کو اس بات پر آمادہ بھی کیا کہ آپ مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ سے نکال دیجیے. پھر اس سازش کے تحت مدینہ منورہ کے آس پاس کے منافقین اور مدینہ منورہ کے منافقین نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا، ایک سازش تیار کی. اور اس سازش کے نتیجے میں پہلے انہوں نے اپنے لیے جمع کرنے کے واسطے منافقین کے مرکز اور محفل اور مسلمانوں کے خلاف ایک مرکز بنانے کے لیے انہوں نے ایک مکان بنانا شروع کیا، اس میں اسلحہ جمع کرنا بھی شروع کیا اور اس کا نام مسجد بھی رکھا، جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے. 12 منافقین تھے جنہوں نے محلہ قباء میں یہ مسجد ضرار بنائی، جہاں پہلے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنایا تھا، اور اس مسجد میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بھی فرمایا تھا. اور ابھی یہ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی یہ ظاہر ہے قریب بھی تھی
اور وہ جو مسجد تھی وہ دور تھی، ادھر ضعیف و بیماروں وغیرہ کا جانا آسان تھا، اور مسجد قباء جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا وہاں پر ذرا مشکل تھی، جگہ بھی تنگ تھی، پورے بستے کا تو گنجائش بھی نہیں تھی۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے یہ مسجد اسی لیے بنائی کہ وہ جو اصل مسجد تھی وہ تنگ بھی تھی، ضعیف کا کمزوروں کا جانا بھی مشکل ہوتا تھا، تو اسی لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو منافقین کی جو سازش تھی وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل گئی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام، جس میں عامر ابن سکن اور وہ وحشی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس کو گرا دو اور آگ لگا دو۔ تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی کے مطابق اس مسجد ضرار کو ان صحابہ نے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا، اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ اس جگہ کوئی مرغی بھی انڈے نہیں دیتی، کوئی جانور کبوتر بھی یہاں پر رہنے کا قابل نہیں، اور یہ جگہ آج تک ویران پڑی ہے۔ آیات مذکورہ میں ضرار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ضرر پہنچانے کے لیے یہ مسجد ضرار بنائی۔ ضرر نقصان کو کہتے ہیں، مسجد ضرر پہنچانے کے لیے، تفریق بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تفریق اور پھوٹ ڈالنے کے واسطے بنائے تھے، اور تاکہ مسلمان آپس میں اختلاف شروع کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ارصادا لمن حارب اللہ، اس مسجد میں یہ کام بھی انہوں نے لینا تھا کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ اور سبب تھا، اور مسلمانوں کے خلاف سازش بنانے کا اور سازشیں تیار کرنے کا ایک مرکز تھا مسجد ضرار۔ لہذا ضد، حسد، ریا، دکھلاوے کی وجہ سے ایک مسلمان آج بھی دوسرے مسلمان کے مقابلے میں مسجد بنانے سے گریز کرے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے، جس سے پہلے مسجد کی رونق جو ہے وہ متاثر ہو۔ آیات نمبر 108 میں دوسرا حکم یہ دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ ہمیشہ کے لیے قیام نہ کریں، اور قیام سے مراد نماز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد میں ایک نماز بھی پڑھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، جس میں ایسے لوگ موجود ہیں مسجد قباء میں کہ وہ شریعت کا خیال رکھتے ہیں، جن کو پاکی پسند ہے، جن کو طہارت پسند ہے، طہارت اور پاکیزگی میں پورے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ سیاق الکلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد تقوی سے مراد مسجد قباء ہے، کما رواہ ابن مردیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعمر ابن شیبہ عن سہل الانصاری رضی اللہ الباری، اور بعض روایات میں ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے، کما رواہ الترمذی وصححہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ الباری فیہ رجال، اس مسجد میں یا مسجد قباء میں یا مسجد نبوی میں
اس میں ان کے نمازی طہارت کا خوب خیال رکھتے ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور طہارت کے مفہوم میں تمام عموم ہے، عام نجاسات اور گندگی سے پاکی بھی اس میں داخل ہے، اخلاق رذیلہ اور معاصی گناہوں سے پاکی اور اجتناب بھی اس میں داخل ہے. آیات نمبر 109 اور 110 میں مسجد تقوی یا مسجد تھی مسجد قباء، یہ مسجد مقبول ہونے کے مقابلے میں منافقین کے بنائے ہوئے مسجد کو مسجد ضرار قرار دے دیا اور اس کی مذمت بھی کی. مثال سے واضح فرمایا کہ جیسے دریا کے کنارے بعض اوقات پانی زمین کے حصے کو اندر سے کوکلا کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور اوپر زمین کی سطح تو ہموار ہوتی ہے لیکن نیچے سے کوکلا ہوتا ہے اور پانی اندر جاتی ہے، تو اس جگہ پر تعمیر کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ادھر تعمیر کرے تو ظاہر ہے وہ فوراً گر جائے گا، کیونکہ اس کے اساس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے. اسی طرح اس مسجد ضرار کی بنیاد پائیدار نہیں ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ گر پڑے گی اور جہنم کی جو آگ ہے وہاں تک اس کو لے جائے گی. جہنم کی آگ میں تو جانا ظاہر ہے کہ مجازن بھی ہو سکتا ہے کہ اس مسجد ضرار کے بنانے والوں کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ جہنم کا راستہ ان بدبختوں نے اپنایا ہوا ہے. بعض مفسرین نے فنہار فی نار جہنم کو حقیقت پر محمول کر دیا ہے، واللہ اعلم بالصواب، اور پھر فرمایا کہ ان کے یہ تعمیر ہمیشہ کے لیے ان کے شک اور نفاق کو بڑھا دے گا. جب تک ان کے قلوب قطع نہ ہو جائے، جب تک ان کے زندگی ختم نہ ہو جائے، ان کا شک، کفر اور نفاق، حسد اور بغض یہ جاری رہے گا. بہرحال مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، لیکن یہ مسجد ضرار منافقت کی بنیاد پر منافقین نے مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے واسطے بنایا تھا اور ایک سازش کے تحت بنایا تھا، اسی لیے اس کو مسجد ضرار قرار دے دیا اور اس کی مذمت کی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.